بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ کے سلسلے میں آپ حضرات گزشتہ 2 دنوں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں، اور آج کی نشست کا موضوع تیسرے خلیفہ راشد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانشین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد دوہرے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایسی ممتاز شخصیت جو ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، ان کی شخصیت، خلافت اور کارنامے زیر بیان ہیں۔ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی حیات طیبہ میں جو اہم مواقع انہیں پیش آئے ان میں غزوہ بدر تھا، اور اس موقع پر وہ شریک نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان کے ساتھ رہنے کا جو تذکرہ ہم نے عرض کیا ہے، اس بارے میں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت بیان کی جائے جو تاریخ کی کتابوں میں بھی آئی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب جہاں لکھے گئے ہیں وہاں یہ روایت مل جائے گی کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بات کہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 3 مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک بات اچھی طرح یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہر شخص کی قدر و قیمت اور ہر شخص کی وقعت اس اعتبار سے تھی کہ اس کا تعاون علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس لیے جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا ہے اس کے نام بھی، اور جو ساتھ رہا ہے ان کے نام بھی حدیث کی کتابوں نے محفوظ رکھے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک تقسیم نظر آتی ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ نسبتیں نظر آتی ہیں کہ کان عثمانین، یہ آدمی عثمانی تھا، اور یہ آدمی علوی تھا، یعنی یہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت میں تھا، اور یہ آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں تھا۔ اور اس میں اکثر لوگ وہ ہیں جن کے نام کے ساتھ یہ نسبت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے، یا جو علوی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک گروہ ایسا تھا پورا جو کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ پہلے خلافت منعقد ہو پھر یہ مسئلہ حل ہو۔ تو اس نسبت سے جو لوگ پہلے موقف کے قائل تھے وہ عثمانی کہلائے عام طور پہ۔ اس کی اور بھی تاریخی وجوہ ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے استحکام کے قائل تھے
کہ پہلے یہ مسئلہ طے ہونا چاہیے، وہ علوی کہلائے۔ تو عثمانی اور علوی یہ دونوں حضرات جا کے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھتے تھے کہ فلاں آدمی کا کیا حال تھا، اور جس آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا گہرا تعلق تھا لوگ اس پر اتنے ہی فریفتہ تھے، اور یہی کرائیٹیریا تھا۔ اسی لیے وہ دانائے راز اور وہ حکیم وقت اور وہ جلیل القدر ہستی، وہ اسلام کا مضبوط قلعہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا ہے تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اور جملوں کے علاوہ انہوں نے کہا میں نے ان 6 آدمیوں کو مقرر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وَقَانَ عَنْهُمْ رَاضٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 سے تو بہت ہی خوش تھے، اوروں سے بھی خوش تھے، مگر ان 6 سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت راضی تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب کیا۔ عشرہ مبشرہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یہ جنت میں جانے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بلکہ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو بلا استثناء سب کے سب جنتی ہیں۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، حتیٰ کہ آپ کے انتقال کے بعد فرض کیجئے وہ مرتد ہو گیا اور پھر ایمان لے آیا ہے، وہ بھی جنتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کسی پہ پڑ جائے یہ بہت بڑا درجہ تھا، اور اللہ نے اس کا بہت زیادہ احترام اور وقعت مسلمانوں کو سکھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ شخص بڑا مقام رکھتا ہے۔ یہ سبھی جنتی تھے۔ پھر آخر عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ 10 جنہیں بشارت دی گئی؟ ان 10 کی وجہ یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متعدد مواقع پر بشارت دی تھی، اس لیے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا۔ ان میں 4 خلفاء تھے، سعید ابن زید تھے، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد، اور یہ حضرات تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 10 حضرات تھے، چونکہ انہیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اس وجہ سے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ عثمان آپ جانتے ہیں کہ بدر میں نہیں تھے، اور کیا یہ بھی بات صحیح ہے کہ عثمان ان لوگوں میں سے تھے جو احد کے دن میدان چھوڑ گئے تھے، اور عثمان تو حدیبیہ میں بھی نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا سنو، عثمان رضی اللہ عنہ جو بدر میں نہیں تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں ارشاد فرمایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کام میں مدینہ منورہ رک گئے تھے، اور ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، اور حتیٰ کہ ان کا انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپسی پہ اپنی بیٹی کی قبر پہ گئے، اور صاحبزادی جو تھیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ بدر میں نہیں آئے، اور بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو غنیمت میں حصہ ملا تھا، عثمان کو بھی اس میں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے۔ خیال میں آیا کہ یہ بات بھی خیال میں آپ کو رکھنی چاہیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا 32 ہجری میں انتقال ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میرے مال کا 1/3 حصہ تقسیم کیا جائے، صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے۔ تو
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت حیات تھے. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گنتی کی ہے تو اس وقت 100 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، سب کو حصہ ملا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کی طرف ہم واپس آتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ جو تم کہتے ہو کہ احد میں، تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا. تو جن کو اللہ نے بخش دیا ہے تم اب تک ان کے عیوب ڈھونڈتے ہو، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اور حدیبیہ میں تو میری بات سنو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے گئے تھے، اور آپ نے بیعت لے لی تھی سب سے، بیعت رضوان، اور پھر آپ نے اس مجمع میں اپنا دست مبارک ہاتھ اٹھایا اور آپ نے دائیں ہاتھ کے متعلق کہا کہ لوگوں یہ کس کا ہاتھ ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ دکھایا تو لوگوں نے کہا جی یہ آپ کا دست مبارک ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میرا ہاتھ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر دائیں کو بائیں پہ رکھا اور آپ نے فرمایا عثمان نے مجھ سے بیعت کر لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک کو جس کا ہاتھ قرار دیا تھا اور جس کو اس بیعت میں شامل فرمایا تھا، انہوں نے کہا تم اب بھی اس کے متعلق ایسی بات کرتے ہو، اخرج عنی، اٹھ یہاں سے، نکل جاؤ میری مجلس سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی تھے، اصل نام ان کا عثمان تھا، اور ذوالنورین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 2 نور ان کے عقد میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیویاں تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان تھا اور والدہ کا نام اروا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نسب 5ویں پشت پر جا کر عبد مناف میں مل جاتا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو نانی تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی سگی بہن تھیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی. اس لیے ماں کی طرف سے فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب بہت قریب تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان غیر معمولی لیاقت، غیر معمولی وقت اور اقتدار رکھتا تھا، اور آپ کے جو جد اعلیٰ تھے امیہ بن عبد شمس وہ قریش کے بڑے رؤساء میں شمار کیے جاتے تھے. اور عقاب جو قریش کا علم تھا وہ اسی خاندان کے پاس ہوتا تھا. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ آئے ہیں جو چوٹی کے کافر تھے وہ بھی اسی خاندان میں سے تھے، اگرچہ ان میں سے اللہ نے بہت سو کو توفیق دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال کے بعد دنیا میں آئے ہیں. اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ 6 برس چھوٹے تھے. واقعہ فیل کے ہاتھیوں کی جو حملہ ہوا تھا بیت اللہ پر کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی، اس کے 6 برس میں انہوں نے ان کی ولادت ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. بہت اچھا کردار تھا، جاہلیت کے دور میں بھی اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، اور عالم عرب میں جن لوگوں نے اس زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے قریش میں 17 آدمی تھے جو بہت پڑھے لکھے شمار کیے جاتے تھے، اور ان میں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما یہ بھی تھے. 34 برس کی عمر تھی جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے متعلق بات کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور اتنے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے اسلام کی دعوت دی، اور آپ نے فرمایا عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لے، میں تمہاری اور تمام دنیا کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسلام کی قبولیت کے ساتھ جنت کی بشارت دے دی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا، اور پھر وہ اسلام کے لیے انہوں نے دکھ بھی اٹھائے، تکالیف بھی اٹھائیں۔ خاندانی تعصب، اس سے وہ پاک تھے، اس لیے انہوں نے اپنے قبیلے کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرف انہیں بخشا ہے ایک جنت کی بشارت کا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی منجلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا۔ رقیہ کی بات پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے طے ہو گئی تھی، مگر عتبہ نے طلاق دے دی تھی، اس وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ بہت سی روایات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس نکاح کے متعلق آتی ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، مگر اکثر و بیشتر جھوٹی اور جعلی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی رہے ہیں، یہاں تک کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ان کے چچا نے ان پہ زیادتی شروع کی، اور چچا نے خود باندھ کے انہیں مارا، اور یہاں تک کہ ایک چیز میں ایک چٹائی میں لپیٹ کے الٹا لٹکا دیا اور نیچے آگ جلا دی، جس کی دھونی گویا انہوں نے دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سانس لینا دشوار ہو گیا، اور اعزاء اور اقارب سب نے چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یہاں کے مظالم ناقابل برداشت ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کو اور انہیں اجازت دی۔ آپ نے فرمایا تم دونوں حبشہ ہجرت کر جاؤ، اور یہ اللہ کے بندے حبشہ ہجرت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت رقیہ کے تذکرے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ حدیث لائے ہیں اور جگہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عثمان پہلا آدمی ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کے چلا وطن ہو گیا، اس نے ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو یہ پھر وہاں سے آئے، اور انہوں نے حبشہ کی ہجرت کے بعد دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی ہے۔ یہ ان کے شرف کی بات ہے، اور باقی سارے صحابہ، سارے خلفائے راشدین میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے عملاً دو ہجرتیں کی ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو چل پڑے تھے، لیکن پھر جیسا کہ آپ سن چکے ہیں وہ واپس آ گئے تھے، ایک کافر نے انہیں پناہ دے دی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو عملاً ہجرت کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے پر حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی، یہاں تک کہ پورے شہر میں صرف ایک کنواں ایسا تھا یہودی کا جس سے پانی لوگ بھرتے تھے اور پینے کے پانی کے قابل تھا، اور وہ یہودی نے اس کنویں کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا، یعنی وہ کنویں پر پیسے لیتا تھا پھر پانی دیتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان شکایت کر رہے تھے پانی کی دقت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، 12,000 درہم انہوں نے ادا کیے۔ اس یہودی نے کہا کہ آدھا کنواں تمہارا ہے آدھا میرا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ طے کیا کہ ایک دن کا پانی تم لے لیا کرو، ایک دن کا پانی میں دے دیا کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی کیا، اور پھر جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی لوگ اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ تو اب اس یہودی کو خیال ہوا کہ یہ تو مجھے تجارت میں نقصان ہو جائے گا، پانی تو مسلمان اتنا بھر کے دے جاتے ہیں کہ 2 دن تک پھر اس کنویں پہ کم لوگ آتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا پھر عثمان ایسے کرو کہ باقی بھی تم لے لو۔ تو
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے قیمت طے کی اور 8,000 میں خرید کر باقی بھی ایک دن کا کنواں مسلمانوں کے لیے دونوں دن کے لیے وقف کر دیا. یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ جنت خریدی مسلمانوں کے لیے پانی کو عام کر کے. اور یہ ایسی چیز تھی جس پہ 20,000 درہم انہوں نے خرچ کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی انہیں جنت کی بشارت دی اور خوشی کا اظہار فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں اسی لیے نہیں شامل ہو سکے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی تھی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہو گیا تھا اور آپ نے 2 آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا. ایک تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو عمر میں اس وقت چھوٹے تھے آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ اس کو اگر کچھ ہو جائے میری بیٹی کو تو تم گھر پہ رہنا. اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کو تجہیز و تکفین کی اور قبر میں اتارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب واپس آئے ہیں بدر سے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تعزیت کی اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ عمر مجھے اس کا افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت میں میرا رشتہ کام دے گا اور افسوس یہ ہے کہ مجھے یہ رشتہ میرا ختم ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد جو میں ہوتا تھا وہ دامادی ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو آپ نے انہیں بشارت بھی دی, بدر کے مال غنیمت میں بھی حصہ عنایت فرمایا اور پھر اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا ہے. پھر احد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہے ہیں اور جنگ احد میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منتشر ہو گئے تھے, بکھر گئے تھے اور اچانک کافروں کی یلغار کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے اور اللہ تعالی نے انہی میں فرمایا ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, اور تم میں سے وہ لوگ جو جنگ کے موقع پر بکھر گئے تھے, پیچھے ہٹ گئے تھے, انما استزلهم الشیطان, شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا, انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا, ببعض ما کسبوا, جو اعمال کے سبب تھا, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اور بلا شک و شبہ یقیناً اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم, اور اللہ مغفرت فرمانے والا ہے, حلیم. اللہ تعالیٰ کے یہ کہنا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان سب سے درگزر کر دیا ہے, یہ بڑا تمغہ ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل ہے. گناہ وہ گناہ ہے جس کو مالک گناہ شمار کرے اور قرار دے, اور نیکی وہ نیکی ہے جس کو مالک قبول کر لے, اور جس شخص کی نیکی کو اللہ تعالی رد کر دے اس سے تو اس شخص دوسرے کے گناہ اچھے جنہیں خدا معاف کر دے. اس لیے یہ جو اجتہادی چیزیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی, اس میں بڑی مصلحتیں اور حکمتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اور اللہ تعالی نے کیا کیا, ان سب کو معاف کر دیا. پھر اسی طرح باقی غزوات میں رہے ہیں. 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں گئے ہیں تو آپ نے چاہا کہ کسی اور کو بھیجیں, اور سفارت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کے متعلق آپ نے اپنے خیال کا اظہار فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا, لیکن مشورے میں یہ بات عرض کی کہ اگر آپ عثمان کو بھیجیں تو اچھا ہے, ان کے رشتہ دار اور ان کے عزیز سارے وہاں ہیں, یہ بے خوف و خطر جا سکتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے اتنی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور جب ان کے رشتہ دار اور عزیز انہیں ملے, کئی برس کے بعد ملاقاتیں ہوئی تھیں, تو سب نے کہا کہ آئے ہوئے ہو تو تم طواف کر لو, عمرہ کر لو. کون مسلمان ہوگا جس کا جینا چاہتا ہوگا؟ لیکن محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا. اور دوسری طرف حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عثمان بڑے خوش نصیب ہیں, آپ نے انہیں بھیجا ہے اور وہ بیت اللہ میں طواف بھی کر رہے ہوں گے, وہ بیت اللہ میں بھی جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محبت میں اتنا اعتماد تھا, آپ نے فرمایا مجھے نہیں امید کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ میں جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا
انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیسے طواف کر سکتا تھا، کیسے عمرہ کر سکتا تھا. یہ محبت اور تعلق کی تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی ہستی تھی جس کے بارے میں جب خبر آئی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بلایا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے خون پر بیعت تھی. اسی لیے سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آتی. ان سے پوچھا گیا کہ الا ماذا، کس چیز پہ آپ لوگوں نے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا بایعنا علی الموت، ہم نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہ وہ فخر کا تاج ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا ہے اور کسی کے حصے میں نہیں آیا. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سیرت ابن ہشام وغیرہ میں جو آئی ہے وہ ہم نے عرض کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیعت اگرچہ نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اس وقت وہ مکہ مکرمہ میں تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بیعت نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ اس ہاتھ نے، بلکہ یہ تو لفظ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا اس ہاتھ نے عثمان کی طرف سے بیعت کی تھی جس سے بہتر ہاتھ خدا کی قسم دنیا میں کوئی نہیں تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے بیعت کی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے انتقام کے لیے ہی تو یہ حدیبیہ میں بیعت منعقد ہوئی تھی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ موقع آیا مسلمانوں کی زندگی میں جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور آپ نے کہا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی اس بات کی کہ لوگ آئیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ شروع کریں. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بات سے سخت تشویش تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بات سے تھی کہ مسلمانوں کے یہ سارے اخراجات اور یہ چیزیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں، اور وہ سخت پریشانی میں تھے. حتیٰ کہ مسجد نبوی میں جب آئے ہیں اور مسلمانوں کو بھی پریشانی، سب لوگ سوچ رہے تھے اس بات کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی ہے تو بڑی بڑی رقمیں بعض لوگوں نے پیش کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے. یہ وہی موقع تھا جس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال اپنے گھر کا لے آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب کچھ لے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 1000 سواریوں کا میرے ذمے کر دیں. اور ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے سامان مہیا کیا، اس اہتمام کے ساتھ کہ ایک تسمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اتنے، اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سنی نہیں. بعض روایت میں آیا دوسری مرتبہ اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول 1 سواروں کا میں بندوبست کر دیتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ لوگوں خرچ کرو، اور گویا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کو نہیں سنا. اور تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا عرض کیا اللہ کے رسول 1000 مزید، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا نہیں سنا اور عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اس وقت جو کچھ ان کے پاس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دینار تھے سونے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اترے. اور کبھی ایسے نہیں ہوا مگر آپ ان دیناروں کو بھی ایک ہاتھ ڈالتے تھے کبھی دوسرے ہاتھ میں، حتیٰ کہ ان دیناروں کی کھنک کی آواز ہم لوگ سنی. اور اب بار بار مارے تھے کہ ما طر عثمان بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ کر لے کوئی پرواہ نہیں ہے، عثمان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اللہ نے اسے معاف کر دیا کوئی پرواہ نہیں. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے. یہ تیسرا موقع تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ روایت حاکم نے بھی مستدرک میں ذکر کی ہے، ترمذی میں آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے تک یہ ساری مالی تعاون کی صورتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی کی. اور بیعت کے بعد
خلافت میں ان کے ساتھ رہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے مرض میں جب خلافت نامہ لکھوانا شروع کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی نے لکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی نے لکھا تھا. اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے حتیٰ کہ غالباً نہج البلاغہ کی روایت میں پڑھا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں ان میں آیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خط لے کے آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اور انہوں نے کہا کہ لوگوں اس پہ بیعت کرو جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جس کو خلیفہ تمہارے لیے چنا ہے اپنے بعد. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عمر کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر کے علاوہ ہم کسی شخص بیعت نہیں کریں گے. اور وہ بیعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہوئی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کا فرمانا تھا. وہ جو بیعت ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی نے اہتمام سے منعقد کی تھی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا جب شہادت کا وقت آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی جو منتخب کیے ہیں ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بارہا اعتماد کیا ہے. اور پھر 23 ہجری کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے 23 میں تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی ہے. اور بیعت کے لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ پھر پیش آنا ہی تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 6 آدمی ہیں ان میں سے کسی کی بیعت کر لی جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی جانشین مقرر کر دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا کوئی ایک فرد جانشین مقرر کر دوں تو بھی ٹھیک ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. اگر میں مسلمانوں کے مشورے پر اسے چھوڑ دوں تو بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے تشریف لے گئے. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندازہ کیجئے شہادت کے قریب ہیں اور خون بہہ گیا ہے جسم سے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے. کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو منتخب کر دیں خلافت کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ان کان خیرن اصبنا منہ، اگر یہ خلافت کوئی اچھی چیز تھی تو عمر کے خاندان کو اس سے حصہ مل گیا، اور اگر کوئی شر کی چیز تھی، بری چیز تھی تو یہ ہم سے چلی گئی. اور خطاب اپنے والد کا نام لے کے فرمایا کہ اس کی اولاد کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں صرف ایک آدمی کی آمد میں حساب و کتاب اللہ کے سامنے دے اور اس سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال. اور پھر فرمایا لقد جہدت نفسی، میں نے پوری کوشش اپنے دور خلافت میں کی ہے کہ میری اولاد اور میرا خاندان حکومت کے نفع سے محروم رہے. یہ ہے عدل اور یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ کار. انہوں نے فرمایا وَلَقَدْ اما انا لقد جہدت نفسی وحرمت اہلی، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میرا خاندان اور میری اولاد حکومت سے کوئی نفع نہ اٹھائے، یہ بالکل اس سے برے رہیں. فَإِنَّ نَجَوْتُ كَفَافًا، اور اگر میں برابر بھی چھوٹ جاؤں لا وزر ولا اجر، نہ اللہ اس کے گناہوں کا حساب لے اور نہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی اجر دے، بس برابر خدا میرا حساب کر دے. انی لسعید، تو میں تو سعید ہو جاؤں گا، میں تو بڑا خوش قسمت ہو جاؤں گا. دوسری بار عرض کیا گیا کہ جانشین فرما دیں طے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علیکم ہؤلاء، ان لوگوں کو مقرر کر لو. الراحت، یہ پورا گروہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم من اہل الجنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. اور پھر فرمایا علی ہیں، عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد ہیں، زبیر ہیں، طلحہ ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو تم منتخب کر لو. یہ باقی 6 آدمی ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کو بھی خلافت دو، ٹھیک ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ یہ 6 آپس میں جس ایک کو بھی چن لیں گے تو بھی ٹھیک ہے. ان 6 کو جب شورا ہوئی
انتخاب کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر چھوڑ دیا تھا، تو 3 دن اور 3 راتیں مدینہ منورہ میں خلافت کے لیے بہت اہم تھیں. مشورے ہو رہے ہیں، ایک ایک کو بلایا جا رہا ہے، اور خلافت کے انتخاب کے لیے بیٹھتے ہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں کسی صورت خلافت نہیں لوں گا. باقی نظرات میں سے 5 رہ گئے، اور حضرت سعد، زبیر اور طلحہ ان حضرات میں سے بھی 2 حضرت علی ایک حضرت علی اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. غالباً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے حق میں اپنا ووٹ دے دیا، گویا اپنی رائے دے دی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں اپنی رائے دے دی، اور یہ لوگ ہٹ گئے. اور باقی پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی پیچھے ہو گئے، اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ رہ گئے. اور سب نے عرض کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اب فیصلہ فرما دیجئے. اور سعد رضی اللہ عنہ بھی عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں غالباً دستبردار ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ خلافت لے لیں، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو نہیں لیتا. اور انہوں نے اتنی شدت سے اس خلافت کی نفی فرما دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے نہیں کہہ سکا کہ خلافت آپ لیں. 3 آدمی دستبردار ہوئے، اور اس کے بعد 3 رہ گئے تھے. پھر ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی ہٹ گئے تھے، 2 رہ گئے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان راتوں میں سویا نہیں، اور میں نے جا کے مدینہ منورہ میں ایک ایک آدمی سے پوچھا کہ تمہیں کون خلیفہ چاہیے. حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدارس میں بچوں کے پاس بھی گیا، اور ان سے بھی میں نے پوچھا کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے 2 آدمیوں کو بھی نہیں دیکھا مدینہ منورہ میں جو عثمان سے ہٹ کے کسی اور کا نام لے. جس شخص کو بھی آپ ملے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا. یہ ہے وہ طریقہ انتخاب جس چیز کا نام جمہوریت ہے، اور ڈیموکریسی جس کی پوری دنیا میں غلغلہ اور شور مچتا ہے. اس میں ان لوگوں کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے جو بنے ہوئے آدمی ہیں. جو لوگ بنے ہوئے نہیں ہیں ان کی ووٹ کا کیا اعتبار ہے؟ ایک آدمی جس نے پڑھے ہی نہیں، ایک آدمی جس کے پاس تعلیم ہی نہیں، ایک آدمی جس کو ڈھنگ سے بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، ایک آدمی جو اپنے مال میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا، ایک آدمی جو کھلے بندوں کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا ووٹ، اس کی رائے اور اللہ سے ایک ڈرنے والے شخص کی رائے دونوں برابر ہو جائیں، یہ کون سی انصاف کی بات؟ یہ ظلم ہے اس جمہوریت میں. گنا کرتے ہیں بندوں کو، تولا نہیں کرتے. تولتے تھے لوگ. جو لوگ اور جو قوم پرواہ ہی نہ کرے، جہاں جو منہ میں آیا بس کہہ دیا، جس کو چاہا بڑا بنا دیا، جو قلم میں آیا لکھ مارا، القاب لگا دیے. لیڈر اور قوم کے رہنما اور بابا اور پتہ نہیں کیا کیا. حتیٰ کہ آپ عام زندگی میں اندازہ لگائیں، لوگوں کے اخلاقیات کے گرے ہونے کی یہ حالت ہے. معاف کیجیے گا، بات تو ذرا ایسی ہے کہ جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوئی پیشاب کی وہیں بیٹھ کے. یہ نہیں دیکھا گلی نالی اور گلی محلہ کیا چیز ہے. تو جب لوگوں کی اخلاقیات اتنی گری بھی ہوں اور ان کو موقع دے دیں کہ جناب آپ منتخب کیجئے آپ کا امیر کون ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے میں سے بدترین آدمی کو ہی منتخب کر کے آگے بھیجیں گے، نہ کسی اچھے آدمی کو تھوڑا ہی بھیجیں گے جو انہی جیسا کردار رکھتا ہو، اور انہیں پتا ہو کہ جو کچھ ہم کرپشن کر رہے ہیں اس میں ہمیں پورا تعاون حاصل ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے قومیں جب تک بنی بھی نہیں ہوتی، جمہوریت زہر ہوتی ہے ان کے لیے.
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جا کے ایک ایک سے جو رائے لی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور انہی کی اولادیں تھیں، بنے ہوئے لوگ تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ایک روایت میں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد، اور ایک میں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد، اور انہوں نے اپنا وہ امامہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں غزوہ تبوک میں سیاہ رنگ کا انہیں عنایت فرمایا تھا، انہوں نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھا، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ چیز تھی ان کا، انی قد نظر تو وشاورت الناس، میں نے خوب غور اور فکر سے کام لیا اور میں نے لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہے، اور مجھے پتا چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر لوگ کسی کو نہیں سمجھتے، اور پھر وہ بار بار یہ کہتے رہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے 3 بار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کھچا کھچ بھر چکی تھی، اور 3 مرتبہ انہوں نے لوگوں میں بلند آواز سے کہا کہ اللہم انی قد خلعت ما فی رقبتی، پروردگار میری گردن میں جو بوجھ تھا خلافت کا، اللہ میں نے اسے اتار لیا، فی رقبت عثمان، اور عثمان کی گردن پہ اللہ میں نے وہ ڈال دیا ہے خلافت کا بوجھ، خدایا میں نے اسے منتخب کیا۔ 3 مرتبہ انہوں نے فرمایا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف اس وقت ممبر کی اس سیڑھی پر بیٹھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے سے ایک درجے نیچے بٹھایا، اور ان کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ عثمان، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھیر لیا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور سب سے پہلا شخص جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جا الیہ الناس، لوگ دیوانہ وار لپکے ہیں، یبایعونہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کریں، وبایعہ علی بن ابی طالب اولاً، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پہ بیعت کی۔ خلافت تھی، اور خلافت میں وزارت سے زیادہ بوجھ ہے، خلافت زیادہ اہم چیز ہے بنسبت وزارت کے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نہج البلاغہ میں فرمایا تھا انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، لوگوں میں تمہارا امیر المومنین بننے کے بجائے وزیر بننا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا عثمان ہاتھ بڑھائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، اور پھر لوگوں نے بیعت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد۔ اسی لیے بخاری میں لفظ آئے ہیں کہ قال عبد الرحمن، یعنی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ارفع یدک یا عثمان، عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ، فبایعہ، اور بیعت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، فبایع لہ علی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت کی جو گھر میں داخل تھے، اہل مدینہ، یا تو یہ مراد ہے، اور یا یہ کہ انہوں نے بیعت کی جو داخل تھے، یعنی مشورے میں ان حضرات نے بیعت کی، یعنی طلحہ، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ نے، اور پھر اس کے بعد لوگ ٹوٹ پڑے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد انہوں نے ان فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں فتوحات کو بہت عروج اور کمال تک پہنچا دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی فتوحات کا زمانہ جاری رہا ہے، حتیٰ کہ یہ آپ دیکھیے طرابلس جو ہے لیبیا اور برکہ اور مراکش افریقہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں فتح ہوئے ہیں سارے۔ ایران کی مکمل فتح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے۔ افغانستان، خراسان اور ترکستان کا حصہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور کی فتح ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان یہ سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں آئے ہیں، اور اسلامی مملکت کی حدود کوہکاف تک پھیل گئی تھیں۔ کوہکاف جو روس میں پہاڑ ہے اور جو ضرب المثل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو سمندر کے خطرات میں ڈالنا پسند نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیڑے تیار کروائے ہیں، اور قبرص پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کے ذریعے مسلمانوں کی فوجوں کو بھجوایا، اور بحری جنگ میں کیسر روم کے بیڑے کو جو شکست دی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے آدمی تھے۔ انہوں نے شورا قائم کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو
اس بات کا پابند رکھا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے وعدہ لیا تھا. کتابوں میں آیا ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ عثمان اگر تمہیں خلافت مل جائے تو تم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے پر قائم رہو گے؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے پہ قائم رہوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی کام کیے ہیں جو ان سے پہلے خلفاء کرتے رہے. حکومت کا دائرہ وسیع ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سڑکوں کی تعمیر کا حکم دیا، ملک میں پل بنوائے، مساجد تعمیر کی گئیں، مہمان خانے بنوائے گئے. اور کوفہ میں خاص طور سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ وہاں کوئی سرکار کی طرف سے مہمان خانہ نہیں ہے تو انہوں نے حضرت عقیل سے مکانات خرید کے، کوٹیاں خرید کے، اور انہیں سرکاری مہمان خانوں میں تبدیل کروائے. مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو ہاتھ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے وسیع کیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے ستون ساج، ساگوان، ٹیک کی لکڑی کے بنوائے. اور اس زمانے میں ہندوستان سے اور بنگال سے ٹیک کی لکڑی منگوائی گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو اس سے تعمیر کروایا. فوج کے لیے سارے انتظامات کیے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ سارا معاملہ چلتا رہا ہے یہاں تک کہ ان کے عہد کے آخری حصے میں وہ چیز شروع ہوئی جو شورش کہلاتی ہے اور جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک طرح کی بغاوت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حلم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مزاج کی ٹھنڈک اس وقت لوگوں کے سامنے آئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جب خروج ہوا ہے تو انہوں نے منع کر دیا لوگوں کو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی طرف سے کوئی تلوار نہیں اٹھائی جائے. خلافت میں موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنا خیال تھا اپنی رعایا کا کہ ایک دن میں نے دیکھا جمعے کی آذان ہو گئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور وہ مختلف لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آج کل شہر میں فلاں چیز کس بھاؤ بک رہی ہے، فلاں چیز کس بھاؤ بک رہی ہے، تاکہ لوگوں کے ساتھ رعایت اور نرمی کی جا سکے. مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے 700 صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اجازت دیں یہ جو باغی آ گئے ہیں مصر سے اور بغاوت جو شروع ہوئی ہے ہم اس کو کچل دیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ تاریخ نے محفوظ رکھے. انہوں نے کہا میں ان تمام لوگوں کو جن پر میرا کوئی بھی حق بنتا ہے میں قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ لڑائی سے ہاتھ روکے رکھنا اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں خود آتے رہے اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین اب ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا نماز امامت کی شرائط ان میں ہیں، میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں ٹھیک ہے، اور بغاوت وہ ایک الگ چیز ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جب گیا تو ایک شخص جو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے کچھ لوگ باہر سے کسی نے تیر مارا اور وہ شہید ہو گیا. تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کیا اب بھی لڑائی کا موقع نہیں آیا؟ کیا اب بھی ان باغیوں کو جواب نہ دیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ہریرہ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ اپنی تلوار پھینک تو انہیں میری جان چاہیے نا، اور میں اپنی جان دے دوں گا اور مسلمانوں کو بچاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی نہیں ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ میں نے تلوار پھینک دی اور مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ میری تلوار کون اٹھا کر لے گیا. اس لیے ان لوگوں نے جب بغاوت کی ہے مصر سے آئے مخالفین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اور انہیں الزامات عائد کیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چراگاہیں ان کا گھاس اپنے لیے رکھ لیا ہے اور قرآن کے نسخے جلا دیے ہیں اور حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں آدھی نماز پڑھتے رہے ہیں، پوری نماز نہیں پڑھی. اور آپ کبھی البدایہ والنہایہ دیکھیے ابن کثیر کی، وہاں کے لفظ آپ کو سنائیں. یہ جو باغی تھے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، یہ آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور کا جہاد الاکبر سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ عثمان کے خلاف بغاوت کرو. یہ ہے الفاظ کا گورکھ دھندا
اور یہ ہیں الفاظ جسے باغی بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جہاد ہو رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یا فسق تھا؟ یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت تھی یا جہاد اکبر تھا؟ اب بھی کئی سر پھرے مال جمع کرنے کی غرض سے. دنیا کا کوئی کام جن سے نہیں ہو سکتا وہ نکمے جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو ہی مارنے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کی شان ہے، عجیب معاشرہ تشکیل پا گیا ہے جو اپنی زمین کو بچانے کے لیے جو اپنی کبر کی تسکین کے لیے بھی کسی کو قتل کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے تو جہاد کیا ہے. ابن کثیر نے لفظ لکھے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے زمانے کا جہاد اکبر یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سارے الزامات کو سنا اور امیر المومنین علی اور ان کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا. حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس دفاع میں شامل تھے اور باغیوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا ہے کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی اپنی طرف سے کہ کوئی ہتھیار اٹھائے. انہوں نے کہا نہیں بس میری جان چاہیے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا جس شخص کو شہید کرنے پہ آج تم تلے ہوئے ہو نا، یہ جب دنیا میں نہ رہا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا کی قسم تم قیامت تک ایک جھنڈے کے تحت متحد ہو کے نہیں لڑ سکو گے. انہوں نے کہا میرا خون نہ کرو، تم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکو. اور جس عثمان کو آج تم شہید کرنا چاہتے ہو جب مجھے کچھ ہو جائے گا تو پھر تم تمنا کرو گے کہ کاش یہ شخص 100 سال ہمارے سر پہ رہتا. نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے الزامات کا جواب دیا. انہوں نے کہا جہاں تک تمہارا یہ خیال ہے کہ عثمان نے سارا گھاس اپنے لیے رکھ لیا اپنے اونٹوں کے لیے اور گھوڑوں کے لیے، تو صحیح صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ان چراگاہوں کو اپنے ذاتی اونٹوں کے لیے نہیں رکھا، بیت المال کے اونٹ ہے جو چرتے ہیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے خود مجھ سے کہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اونٹ موٹے تازے ہو جائیں. اور پھر کہنے لگے تمہیں اب یہ اعتراض آیا ہے اس عمر رضی اللہ عنہ بھی تو کرتے تھے یہی. مراد یہ تھی کہ پھر ان کے زمانے میں کیوں نہیں تم لوگ اٹھے. اور جہاں تک قرآن کا جلانے کا تعلق ہے تو عثمان نے صرف ایسے نسخے جلائے ہیں جن میں اختلاف امت میں پیدا ہونے کا احتمال تھا. باقی قرآن پاک اسی ترتیب کے مطابق ہے جس کے مطابق جبریل امین نے آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا. اور جو تم کہتے ہو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ میں آدھی نماز پڑھی ہے، آدھی کی بجائے پوری نماز پڑھی ہے، تو پوری نماز اس لیے انہوں نے پڑھی ہے کہ مکہ میں انہوں نے شادی کی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے گئے تھے تو مکہ مکرمہ میں وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ مسافر تھے، آدھی پڑھا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی ہے، وہاں رہ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے پوری نماز پڑھی. اور جہاں تک تم کہتے ہو کہ لڑکوں کو گورنر بنا دیا اور حکمرانی دے دی ہے بچوں کو، تو جن لڑکوں کو انہوں نے گورنر مقرر کیا ہے وہ عادل لوگ ہیں. اور ایسی مثالیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں کہ حضرت عطاب رضی اللہ عنہ کو 20 سال کی عمر میں انہوں نے مکہ کا گورنر بنا دیا تھا. تو اسی طرح اسامہ کی عمر کم تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا دیا تھا. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ایک ایک الزام کا جواب دیتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ نہیں سمجھے. وہ واپس گئے اور پھر پلٹے اور پھر انہوں نے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہو. اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو محفوظ رکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کے
اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے انہیں دھکا دیا، وہ زمین پر گر پڑے اور انہوں نے کہا امیر المومنین شہید ہو گئے، تم لوگ کہاں تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے دونوں خلفاء کے دور میں تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مدینہ منورہ چھوڑ دیں، شام چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار اور ان کی ہمسائیگی اور یہ جو ہمارے ساتھ گھر ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا پھر امیر المومنین ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان باغیوں کا کچھ کریں۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد آپ شہادت کے لیے تیار ہو جائیں، تینوں میں سے ایک چیز ہو کے رہے گی۔ یہی وہ بات تھی جو سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب مدینہ منورہ میں وہ حالات نہیں رہے جو کسی زمانے میں تھے، اب نئی نئی باتیں پیش آنا شروع ہو گئی ہیں، تو قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی مسلمان کا خون گرے ان چیزوں کو باہر لے جانا چاہیے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، اور بے شمار کارنامے ہیں ان کے جو انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں انجام دیے۔ عدل ان کا تھا، قاضی وہ خود مقرر کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی کھلا ہاتھ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، اور وہ اپنے سے پہلے خلفاء کی روش پہ چلتے رہے۔ آج کی نشست میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جتنے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں یہ ان کی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ تھا، اور اللہ تعالی نے انہیں بڑے مقام سے نوازا تھا۔ ان کی خلافت پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے، اور لکھنے والے لکھتے بھی رہیں گے، اور ان کے شرف کے لیے یہ بہت بڑی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ غزوہ تبوک میں بھی اور اس سے پہلے بھی، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں، خلافت راشدہ کا سلسلہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت میں ان لوگوں نے بیعت کی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا میں باقی حضرات رہ گئے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، یہ تینوں حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 آدمی موجود تھے، اور پھر ان 3 حضرات نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے، اور ان کی خلافت ایسے منعقد ہوئی تھی۔ انشاءاللہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔